الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين اما بعد۔ گزشتہ نشست میں عربی کتب فتاوا کے عنوان سے چند کتابوں کا ذکر ہوا۔ آج کی نشست میں چند مزید کتابوں کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ ان میں 10ویں نمبر پہ ہے مبسوط سرخسی۔ فقہ اناف کی کتابوں میں شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ کی کتاب مبسوط کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ طبقہ اولیٰ میں جو اصول کی کتب ہیں وہ امام محمد رحمہ اللہ کی 6 کتابیں المبسوط، الزیادات، جامع الکبیر، جامع الصغیر، سیر الکبیر اور سیر الصغیر۔ ان مذکورہ کتب کو ظاہر الروایہ بھی کہا جاتا ہے۔ امام حاکم شہی رحمہ اللہ نے ان کتب کا خلاصہ کیا اور ان کو ایک کتاب میں اکٹھا کیا جو الکافی کے نام سے مشہور ہے۔ الکافی کی پھر بہت سارے علماء نے شرح لکھی، لیکن ان شروحات میں سب سے زیادہ مستند معتمد شرح شمس الائمہ علامہ سرخسی رحمہ اللہ کی مبسوط کے نام سے جو انہوں نے املا کرائی ہے۔ انہوں نے اپنے وقت کے حاکم کو امر بالمعروف و نہی المنکر یعنی نصیحت کی، تو اس سلسلے میں ان کو کنویں میں قید کیا گیا۔ شاگرد وہاں بھی آ گئے، انہوں نے کنویں سے قیدی کی حالت میں اپنے شاگردوں کو املا کرایا۔ اس مبسوط کا جو آج 31 جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیخ اسماعیل نابلسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ علامہ طرطوسی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو بات مبسوط سرخسی رحمہ اللہ کے خلاف ہو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، صرف اسی کی طرف میلان، اسی کے مطابق فتاوی اور اسی پر اعتماد ضروری ہے۔ 11ویں نمبر پہ ہے فتح القدیر شرح الہدایہ۔ علامہ برہان الدین المرغنانی رحمہ اللہ کی کتاب الہدایہ شرح بدایۃ المقتدی فقہ حنفی کی بنیادی کتابوں میں شمار ہوتا ہے۔ علماء اناف نے اس کی بہت ساری شروحات لکھی، ان میں سب سے امتیازی شرح علامہ کمال الدین ابن حمام کی فتح القدیر ہے، جس میں فاضل مصنف نے اپنے تبحر علمی کا کھل کر مظاہرہ فرمایا ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے فقہ اسرار و رموز سے پردہ اٹھتا ہے اور فکر و نظر میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ فقہ و فتاوا سے وابستہ افراد کے لیے یہ کتاب بہترین رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے حاشیے پہ علامہ اکمل الدین محمد بن محمود کی شرح العنایہ علی الہدایہ اور علامہ سعدی آفت الدین کا حاشیہ بھی شائع شدہ ہے۔ واضح ہو کہ فتح القدیر مکمل ہدایہ کی شرح نہیں بلکہ صرف کتاب الوکالہ تک ہے جو 7 جلدوں میں آئی ہے۔ اس کے بعد کی 3 جلدیں علامہ قاضی زادہ نے تکملہ کے طور پر لکھی ہیں، جس کا نام نتائج الافکار فی کشف الرموز والاسرار ہے۔ 12 نمبر پہ الاشباح والنظائر۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ کی شورہ آفاق اصولی کتاب فقہ حنفی کی بے شمار جزیات کو شامل ہے۔ اس کا صرف فن اول ہمارے یہاں مدارس کے شعبہ افتاء میں داخل نصاب ہے، جو اس پوری کتاب کا صرف تہائی حصہ ہے۔ پوری کتاب 7 فنون پر مشتمل ہے اور ہر حصہ فقی معاملات کا بے نظیر مجموعہ ہے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظ العالیہ لکھتے ہیں اس کتاب کے متعلق کہ کتاب کا بنظر غیر مطالعہ انسان میں تفقع پیدا کرنے میں بہت معاون ہوتا ہے۔ اسی طرح علامہ حموی رحمہ اللہ لکھتے ہیں الاشباح والنظائر ایک ایسی کتاب ہے کہ زمانے نے اس جیسی کتاب نہیں دیکھی اور کتب حنفیہ میں اس کی مثال یا اس کے ہم پلہ کتاب نہیں۔ یہ کتاب اگرچہ حجم کے لحاظ سے چھوٹی ہے مگر اپنے اندر علوم کا سمندر سموئے ہوئے ہے۔ کوئی بھی قاضی یا مفتی ایسا نہیں جسے اپنے فیصلے یا فتوے میں اس کتاب کی حاجت نہ ہوتی ہو۔ آج کی نشست کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔